السلام علیکم دوستو۔ سائر جنات نگری کے دو جنوں سائر اور کاراکا کی پر اسرار کہانی۔ ایک خیر کا پرتو تھا اور دوسرا شر کا مجسمہ۔ دوستو، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ دفتن مجھے عقب میں آہٹ سنائی دی۔ میں تیزی سے پیچھے کی طرف مڑا اور عین اسی لمحے میں نے دائیں طرف چھلانگ لگا دی، اور اگر مجھے چھلانگ لگانے میں ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو میری عقب سے آنے والی چٹان مجھے کچل کر رکھ دیتی۔ وہ چٹان انتہائی تیزی سے لڑکتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ صد شکر کہ مجھے پتہ چل گیا، ورنہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ چٹان لڑکتی ہوئی آگے چلی گئی اور میں ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چٹان کے لڑکنے سے یہی ثابت ہوتا تھا کہ پجاری رام داس وہیں موجود ہے۔ شاید اس نے خود کو غیبی حالت میں کر لیا ہے، اس لیے وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ بدبخت پجاری، مجھے معلوم ہے کہ تم یہیں موجود ہو۔ اگر خود کو مہان سمجھتے ہو تو سامنے آؤ اور مجھ سے مقابلہ کرو، میں نے سام کی مانند پھنکارتے ہوئے کہا، لیکن میری دھمکی کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بالک، اگر تم خود کو میرا داس بنانے پر راضی ہو جاؤ تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، ورنہ تم میری سفلی طاقتوں سے بچ نہیں سکو گے۔ اسی لمحے پجاری رام داس کی آواز سنائی دی تو میں نے آواز کی سمت کا اندازہ لگایا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ پجاری رام داس وہیں غیبی حالت میں موجود ہے۔ چنانچہ میں نے اسم اعظم کا ورد کر کے پھونک ماری۔ ایک شعلہ سا بھڑکا، لیکن پھر وہ غائب ہو گیا۔ البتہ مجھے پجاری رام داس کی کریہ آمیز چیخ ضرور سنائی دی تھی، اور پھر وہ خاموشی چھا گئی۔ یا تو پجاری رام داس جل کر مر گیا تھا یا پھر بچ کر فرار ہو گیا تھا۔ دونوں صورتوں میں سے ایک صورت ممکن تھی۔ دفتن مجھے اپنے کان میں جن بابا کی سرگوشی سنائی دی، سائر، اپنی انگوٹھی سے مدد لو، اسے تم اپنی آنکھوں سے لگاؤ گے تو جادو سے غائب ہو جانے والی چیز تمہیں دکھائی دے گی۔ اور ہاں، اسم اعظم کا ورد مسلسل جاری رکھو۔ اس کا مطلب تھا کہ میری انگوٹھی نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ میں نے جلدی سے انگوٹھی دونوں آنکھوں سے لگائی اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور ساتھ ہی میں نے اسم اعظم کا ورد جاری کر دیا تھا۔ میں نے چاروں طرف گھوم کر دیکھ لیا، لیکن پجاری رام داس کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ یقیناً وہ فرار ہو گیا تھا، اور اگر وہ جل کر مر چکا ہوتا تو اس کی وہاں جلی ہوئی لاش موجود ہوتی، لیکن وہاں کوئی لاش موجود نہیں تھی۔ میں کھنڈر عمارت سے باہر نکل آیا۔ وہ عمارت کھلے میدان میں موجود تھی اور اس کے چاروں طرف دور و نزدیک درختوں کے سلسلے پھیلے ہوئے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پجاری رام داس کو کہاں تلاش کروں۔ وہ بدبخت نہ جانے کہاں فرار ہو گیا تھا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے ایک سمت منتخب کی اور پجاری رام داس کی تلاش میں نکل پڑا۔ میں جنگل میں کافی دور تک پیدل چلتا رہا، لیکن مجھے پجاری رام داس کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ نہ جانے وہ کہاں چھپ گیا تھا، اور مجھے ہر حالت میں اپنا تعویذ اس سے حاصل کرنا تھا۔ شام ہو رہی تھی اور کچھ دیر کے بعد اندھیرا بھی پھیلنے والا تھا، اس لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس بدبخت پجاری کو کہاں تلاش کروں۔ پریشانی تھی کہ کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔
شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا اور بالآخر تھک ہار کر میں ایک درخت کی شاخ پر چڑھ کر نیم دراز ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھلا اسے کہاں تلاش کر سکتا تھا۔ البتہ میں نے آنکھیں بند کر کے جن بابا کا تصور کیا تو کچھ دیر کے بعد ان سے ذہنی رابطہ ہو گیا۔ سلام دعا کے بعد میں نے استفسار کیا، جن بابا کیا آپ کو معلوم ہے پجاری رام داس کہاں چھپ گیا ہے؟ وہ بولے، سائر، پجاری رام داس کو معلوم ہو گیا ہے کہ وہ تمہیں اپنی سفلی طاقتوں سے غلام نہیں بنا سکتا، اس لیے وہ قدیم معبد میں چھپ گیا ہے جہاں سب شیطان کے پیروکار رہتے ہیں، اور بہت جلد وہ دوبارہ سامنے آئے گا اور تمہیں اپنا غلام بنانے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ وہ تم پر کوئی اور طریقہ آزمائے تو تم نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی حرام کی چیز نہ کھانی ہے، ورنہ تمہارا ایمان کمزور پڑ جائے گا اور یوں وہ تم پر غلبہ پا لے گا۔ یہ قدیم معبد کہاں ہے جن بابا؟ میں نے دریافت کیا۔ ہندوستان میں، جن بابا نے جواب دیا، اور تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جس مقصد کے لیے سفر کر رہے ہو وہ جاری رکھو۔ تم صبح جب بیدار ہوگے تو تمہاری لباس کی جیب میں ایک اور تعویذ ہوگا۔ وہ تعویذ تم اپنے گلے میں ڈال لینا۔ اس کی موجودگی میں پجاری رام داس کا کوئی بھی سفلی عمل تم پر اثر نہیں کرے گا۔ اوہو، آپ کا شکریہ جن بابا، میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور ہاں، تعویذ پہننے کے بعد اپنا شکل بھی بدل لینا، جن بابا نے تاکید کی، اور اس طرح پجاری رام داس بھی تمہیں نہیں پہچان سکے گا۔ ٹھیک ہے جن بابا، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا، میں نے جواباً کہا، تو جن بابا نے اللہ حافظ کہہ کر ذہنی رابطہ منقطع کر دیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے جن بابا کے ذریعے میری مدد کی تھی۔ میں نے مطمئن ہو کر ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلی اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ انتظار کرتے کرتے کب مجھے نیند آ گئی پتہ ہی نہ چلا۔ صبح بیدار ہوتے ہی میں نے سب سے پہلے اپنے لباس کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں واقعی ایک تعویذ موجود تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا اور مسرت بری نظروں سے تعویذ کو دیکھنے لگا۔ یہ بھی ویسا ہی تعویذ تھا جیسا جن بابا نے پہلے دیا تھا، اور مجھے جن بابا کی تاکید یاد تھی، اس لیے میں نے تعویذ گلے میں ڈالنے کے بعد آنکھیں بند کر لیں اور اپنی شکل بدلنے کا سوچا تو میری شکل بدل گئی اور میں پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نوجوان کے روپ میں آ گیا۔ درخت سے نیچے اترنے کے بعد میں نے ایک درخت سے پھل توڑے اور گھاس پر بیٹھ کر کھانے کے بعد میں نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ کچھ دیر جانے کے بعد دفتن مجھے گھنے جنگل میں کچھ قبائلی بھی دکھائی دیے، جنہوں نے جسم کے ظاہری حصے پر صرف جانگھیے پہنے ہوئے تھے، جبکہ اوپری جسم برہنہ تھے۔ انہیں دیکھ کر میرے دل میں امید کی کرن جاگی اور میں نے وہاں تک پہنچنے کے لیے راستہ تلاش کیا، لیکن ندی کی دوسری طرف پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا ان کی طرف بڑھ گیا اور ان سے سارنگا قبیلے کے بارے میں پوچھ سکوں۔ قبائلیوں نے بھی مجھے شاید اڑتا ہوا دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ آنن فانن درختوں کے پیچھے چھپ گئے، اور جب میں گھنے جنگل کی زمین پر اترا تو وہاں ایک بھی قبائلی دکھائی نہیں دیا۔ حیرت کی بات تھی کہ وہ مجھے دیکھ کر کیوں چھپ گئے تھے۔ میں نے انہیں آوازیں دی، اگر یہاں کوئی موجود ہے تو سامنے آئے، میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ یہ میں نے جملہ کئی بار دہرایا لیکن کوئی بھی سامنے نہ آیا۔ شاید انہوں نے مجھے بھوت وغیرہ سمجھ لیا تھا، اس لیے وہ سب ہی غائب ہو گئے۔
میں نے چند درختوں کے جھنڈ میں بھی ان کو تلاش کیا، لیکن وہ گدھے کے سر سے سینگ کی مانند غائب ہو چکے تھے۔ پتہ نہیں مجھے دیکھ کر کیوں بھاگ گئے ہیں۔ میں منہ ہی منہ میں بڑبڑایا اور مجھے سامنے درختوں کے درمیان سام کی مانند بل کھاتا ہوا ایک راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ چنانچہ میں اسی کی طرف چل پڑا۔ ابھی میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ایک درخت کے نیچے سے مجھے کچھ سرسراہٹ سی سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا، اچانک مجھ پر رسیوں کا بنا ہوا ایک جال آ گرا اور میں جال میں قید ہو گیا۔ میں نے جال سے نکلنے کی تگ و دو کی، لیکن جال انتہائی تنگ اور مضبوط تھا۔ مجھ جیسا جن زاد بھی اس جال میں پھڑ پھڑا کر رہ گیا، اور دفتن دو درختوں پر سے چند قبائلیوں نے چھلانگیں لگائیں اور میرے ارد گرد دائرے کی صورت میں ناچنے لگے۔ میں حیرت بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ یوں ناچ رہے تھے جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہو، اور ناچنے کے ساتھ ساتھ وہ خوشی سے معمور کوئی گیت بھی گا رہے تھے جس کے بول مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ چنانچہ وہ کس زبان میں گیت گا رہے تھے۔ ان کی تعداد 6 تھی، اور انہوں نے اپنے سروں پر مور کے پر باندھے ہوئے تھے، اور ان کے کثرتی جسم اور رنگت سیاہ، اور ان کے پیروں میں کچھ نہیں تھا۔ جانگیوں میں انہوں نے لمبے پھلدار چمکدار خنجر اڑسے ہوئے تھے۔ اے میری بات سنو، میں نے انہیں پکارا، لیکن ان میں سے کوئی بھی میری طرف متوجہ نہ ہوا۔ مجھے جھنجھلاہٹ ہوئی، کیا تم لوگ سن نہیں رہے؟ بہرے ہو کیا؟ لیکن بے سود۔ وہ مسلسل ناچتے رہے۔ میرے لیے اس جال کی رسیاں توڑنا کچھ مشکل نہیں تھا، لیکن میرے دماغ میں اچانک ہی ایک خیال آ گیا، وہ یہ کہ اگر یہ قبائلی مجھے اپنے میں قبیلے میں لے جاتے ہیں تو میں کسی نہ کسی طرح آزاد ہو جاؤں گا، بلکہ سارنگا قبیلے کے بارے میں بھی معلوم کر لوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی لڑکی مل جائے جو سارنگا قبیلے کے پجاری سے سرخ پتھر حاصل کرنے میں میری مدد کر سکے۔ چنانچہ میں نے خود کو ان کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ ساری وحشی کچھ دیر ناچتے اور انجان زبان میں گیت گاتے رہے، پھر انہوں نے کری امیز انداز میں چیخ ماری اور ناچتے ناچتے یوں رک گئے جیسے چابی سے چلنے والا کھلونا چابی ختم ہونے پر رک جاتا ہے۔ پھر انہوں نے آپس میں کوئی بات کی اور ساروں نے مل کر جال پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ میں نے استفسار کیا کہ کون ہو تم اور مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ایسا میں نے تصدیق کی خاطر پوچھا تھا کہ مبادا ان کا تعلق شارنگا قبیلے سے ہو۔ اگر ان کا تعلق شارنگا قبیلے سے نہیں ہوگا تو کم از کم یہ معلوم ہو جائے گا کہ ان کے قبیلے کا نام کیا ہے۔ شاید میری بات بھی انہیں سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا اور مجھے مسلسل گھسیٹتے ہوئے لے جاتے رہے۔ بادل ناخواستہ میں نے طویل سانس لے کر آنکھیں موند لیں۔ وہ 6 کے 6 قبائلی مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک قبیلے میں لے گئے۔ وہ قبیلہ بے حد وسیع و عریض احاطے پر پھیلا ہوا تھا۔ دائیں ہاتھ کی ایک قطار میں وقفے وقفے سے گھاس پھوس کی بنی ہوئی جھونپڑیاں تھیں، جبکہ بائیں طرف قدرے فاصلے پر گھنے درختوں کا سلسلہ جو دور تک جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ بوڑھے مرد جھونپڑیوں کی باہر بیٹھے ہوئے تھے اور بچے کھیل کود میں مصروف تھے، جبکہ مرد اور عورتیں درختوں پر لکڑیاں کاٹنے میں مگن تھے۔ جیسے ہی وہ قبائلی مجھے گھسیٹتے ہوئے قبیلے کی حدود میں داخل ہوئے تو سب مرد زن اور بچے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مجھے ایسے دیکھنے لگے جیسے میں کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہوں۔ انہوں نے نامناسب لباس پہنے ہوئے تھے
اور ان کے زیریں اوپر والے حصے ڈھکے ہوئے تھے، لیکن باقی جسم برہنہ تھا۔ چند قبائلیوں نے اپنی زبان میں مجھے لے کر جانے والے ویشیوں سے استفسار کیا تھا۔ جواباً ایک ویشی نے کچھ کہا تھا جو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ دفتن میرے دماغ میں ایک کوندا سا لپکا۔ میں انگوٹھی کی بدولت ان کی نہ صرف زبان سمجھ سکتا تھا بلکہ بول بھی لیتا تھا۔ چنانچہ میں نے جال کی رسیوں میں سے ہاتھ گزار کر انگوٹھی پر انگلی پھیری اور ساتھ ہی ذہن میں ان کی زبان سمجھنے اور بولنے کے بارے میں سوچا تو یک لخت میرے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا، ساتھ یہ روشنی بھی پھوٹی، اور جیسے ہی وہ قبائلی مجھے ایک جھونپڑے کے قریب سے لے کر گزرنے لگے تو بیٹھے ایک عمر رسیدہ قبائلی نے ان سے پوچھا، ارے یہ تم کسے پکڑ لائے ہو؟ یہ ہمارا شکار ہے اور اسے سردار کے پاس لے جا رہے ہیں، ایک قبائلی نے جواباً کہا تو میں دل ہی دل میں چونک پڑا۔ اوہو، اس کا مطلب ہے کہ دیوتا کو ہم پر رحم آ گیا ہے اور اس نے اسے یہاں بھیج دیا۔ مجھے اسی عمر رسیدہ آدمی کی آواز سنائی دی تو میں الجھ گیا۔ اس نے کس دیوتا کی بات کی تھی؟ میں نہیں جانتا تھا کہ دیوتا کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ ہاں، ایک اور قبائلی کی آواز میری سماعت میں پڑی، اور وہ ہم پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا۔ اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ مجھے ایک جھونپڑے کے سامنے لے گئے۔ وہ جھونپڑا سب جھونپڑیوں سے الگ تھلگ اور کافی بڑا تھا، اور اس کے دروازے کے دائیں بائیں 2 بھالے برادر مستعد کھڑے تھے، اور جھونپڑے سے کچھ فاصلے پر ایک بہت بڑا چبوترا بنا ہوا تھا۔